واجب الاحترام علماء اہل سنت، بانیان محفل، اس مسجد کی انتظامیہ کے ذی قدر احباب، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، ہم سب کی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے رب العالمین جل شانہ نے اس اعلیٰ مقام میں بڑی عظمت والی محفل میں ہمیں حاضری کی سعادت سے نوازا۔ مقام بھی اعلیٰ ہے کیونکہ ہمارے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین، آقائے دو جہاں سیاہ لا مقام، خسرو خوباں، عزیز مصر سمدیت، مالک مملکت احدیت، احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنی اس زبان اطہر و اقدس سے ارشاد فرمایا جس زبان کے تکلم کی شان بیان فرماتے ہوئے رب العالمین جل شانہ نے کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا، میرے بندو اگر تم چاہو کہ ہم اپنے خدا کو بولتا ہوا دیکھیں تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک کی بات، عام بات ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، جو شاگرد پیچھے بیٹھتے ہیں نا وہ سبق نہیں سمجھ سکتے، سبق وہی سمجھتے ہیں جو سامنے بیٹھا پڑھانے والا ان کو دیکھے، پڑھنے والے استاد کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے مرفوع القلم دنیا تو آگے بٹھا دی اور جو مکلفین ہیں وہ دیواروں سے چمٹ گئے۔ یہ نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے، میں نہیں صرف دیکھ رہا، ہمارا رب بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے آقا بھی دیکھ رہے ہیں، اور جن کی محفل منا رہے ہو غوث اعظم بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محبین، میرے عاشق، میرا دن منانے والے کس انداز سے بیٹھے ہیں۔ پتہ ہے آقا پاک نے فرمایا ہے جنبوا صبیانکم عن المساجد، سرکار کا فرمان ہے آپ آواز کو نہ دیکھتے رہیں اور یہ چاں چوں نہ کریں۔ میں نے 4 باتیں سنانی ہیں، غور سے سنیں، جس کو میری آواز نہیں پہنچ رہی وہ آگے تشریف لائیں۔ آپ نے بچوں کو آگے بٹھا دیا ہے، خود پیچھے چلے گئے۔ میں نے یہاں مجرا نہیں کرنا، میں نے یہاں قرآن و حدیث کی چند باتیں اللہ اکبر سبحان اللہ۔ لیکن سننے کے آداب بھی سیکھنے چاہیے۔ ان بچوں کے لیے میرے آقا نے فرمایا انہیں مسجدوں میں نہ آنے دو، 7 سال کا بچہ ہو جائے والد وضو کرا کے اپنے ساتھ لائے، والد اب والدی مسجد میں مر کے نہ آئے تو اولاد کیا کرے گی؟ 7 سال کا ہو والد گرامی جن کے چہرے کو دیکھنا حج مبرور کا ثواب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ساتھ لائے وضو کرا کے، کیونکہ ان کو کیا پتا، ان بچوں کو ان مرفوع القلم دنیا میں پتہ ہے ان کے کندھوں پہ کرامن کاتبین نہیں بیٹھے، جن کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، بائیں کندھے والا لکھ رہا ہے کہ ذکر
پاک کی محفل میں فلاں پیچھے بیٹھا ہے. حقیقتاً جناب بندہ اگر کوئی دنیاوی تقسیم ہوتی نا، میں دیکھتا کہ آپ پیچھے کیسے بیٹھتے ہیں. آپ سب سے آگے آ کے بیٹھتے تھا کہ چلو پہلے ہمارا نام ہی آ جائے. اور یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ رسمی محفل ہے، یہ رواجی محفل ہے. رسم و رواج کا کام مسجدوں میں نہیں ہے، یہ رواجی محفل نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے. سبحان اللہ سبحان میں نہیں اللہ. کہہ رہا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ کا جرمٹ ہے. سرکار جلوہ فرما ہے، قربان جاؤں صحابہ کی قسمت پر جو میرے آقا کا دیدار بھی کرتے تھے، گفتار بھی سنتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پتہ ہے کہ مومن کی ایک نظر پڑ جائے محبوب کے چہرے پر، وہ مشکل کشا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. مومن کی ایک نظر پڑ جائے آقا کے چہرے انور پر، وہ مشکل کشا بن جاتا ہے. کیا مطلب مشکل کشا کا؟ اللہ تو کہتے ہیں نا کوئی نہیں مشکل کشا، نہ نبی مشکل کشا ہے، نہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا ہوتے تو بیٹے کو کربلا میں بچانا لیتے. میں نے کہا خبصا بیٹا مشکل میں ہوتا تو بچاتے نا، بیٹا تو خود دین کو بچانے گیا تھا. سبحان اللہ. یہ اس میں ایک راز ہے، شہادت امام حسین علی مقام میں ایک راز ہے. وہ راز ہر ایک کو نہیں پتہ چلتا. ورنہ پتہ ہے ساری دنیا کے اولیاء کاملین کا مقام یہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، میں ان سالنی لعوتین. سبحان اللہ. اب سالہ فعل متعدی ہے. اللہ اعلان کر رہے حدیث قدسی کیا فرمایا، جس کو میں ولی بناتا ہوں، جس کو میں محبوب بناتا ہوں، وہ جب مانگے، جس کے لیے مانگے، جتنا مانگے، جو کچھ مانگے، جہاں مانگے، جیسے مانگے. وہ جاہل کو عالم بنوائے، وہ بیمار کو شفا دلوائے، وہ مردے کو زندہ کرائے. جو کچھ مانگے، جس کے لیے مانگے، جب مانگے، جہاں مانگے. بخاری شریف کی حدیث ہے. کسی جاہل کو پتہ نہ چلے ہمارا قصور نہیں ہے. ان سالنی، سالہ فعل متعدی ہے جس کے چند متعلقات ہوتے ہیں، اور متعلقات یہی ہیں کہ یا اللہ تو جو فرماتا ہے کہ میرا بندہ مانگے، کیا مانگے، کس کے لیے مانگے، کب مانگے، کہاں مانگے، کیسے مانگے، کیا کچھ مانگے. فرمایا ہو محبوب بندہ اور میں قید لگاؤں کہ یہ مانگے نا، جو کچھ مانگے، جس کے لیے مانگے، جب مانگے، جہاں مانگے، دنیا میں بیٹھ کے مانگے، قبر میں بیٹھ کے مانگے، حشر میں مانگے. سبحان اللہ. اللہ جی پڑھو ہمارے پاس آ کے تمہیں پتہ چلے اللہ والوں کا شان کیا ہے. اللہ کی قسم پتہ ہے قیامت کے دن 11ویں والا اپنے دامن سے وابستہ کر کے ہمیں جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. مشکل کشا ہے یا نہیں ہے؟ مشکل کشا ہے یا نہیں ہے؟ بے شک رب کہتا ہے، رب فرماتا ہے جو کچھ مانگے لَعُوتِيَنَّ، 3 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا میں عطا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں. یہ ہے میرے نبی کے غلاموں کا مقام، یہ ہے متبعین کا مقام، یہ ہے مطیعین کا مقام، یہ ہے در مصطفیٰ کے منگتوں کا مقام. اب بتا جب منگتوں کا یہ مقام ہے کہ رب کہے جو مانگے، جس کے لیے مانگے میں عطا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں. آقا جو سارے نبیوں کے امام ہیں، محمد پاک کا مقام کیا ہوا؟ سبحان اللہ. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ڈھکوسلے نہیں مارتے. اللہ کی قسم ملا بکواس کرتا ہے قبر میں دفن ہو گئے، قبر والا کیا دیتا ہے؟ پاگل بتا نبی پاک آج بھی رحمت للعالمین ہے یا نہیں ہے؟ قبر میں ہے یا نہیں؟ وہ ہے قبر میں، مگر آج بھی رحمت للعالمین. کسے کہتے ہیں رحمت للعالمین؟ جو ہر آن اور ہر لمحہ عالمین کے لیے مشکل کشا ہو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمتیں لے کے بانٹنے والا ہو، اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. جناب بندہ غور کیجئے، اب اگر نوکروں کا یہ مقام ہے تو پھر ساری کائنات کے آقا کا کیا مقام ہے؟
اولیاء کے لیے تو یہ ہے نا جو مانگے عطا کرتا ہوں، لیکن محبوب کے لیے مقام کیا ہے؟ فرمایا محبوب کے لیے مقام یہ ہے کل احد یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے مگر میں بے نیاز ہو کر بھی تمہاری رضا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری رضا چاہتا ہوں جیسے تم راضی۔ قرآن گواہی نہیں دے رہا؟ جو مدینہ طیبہ گئے ہیں مسجد قبلتین دیکھی ہے یا نہیں دیکھی؟ سبحان اللہ، دو قبلوں والی مسجد، واہ، ایک قبلہ شمال کی طرف، دوسرا قبلہ جنوب کی طرف۔ جناب بیت المقدس تھا شمال کی طرف اور بیت اللہ ہے جنوب کی طرف۔ شمال کی طرف محبوب منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار نماز پڑھا رہے تھے، لیکن آپ چاہتے یہ تھے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہ ہو، بیت اللہ ہو۔ نماز کے دوران آنکھ اٹھا کر میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سبحان اللہ۔ رب نے قرآن میں کیا فرما دیا؟ رب نے قرآن میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ محبوب میں بے نیاز رب ہوں پر دیکھتا تو تمہیں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے چہرے کو رب دیکھے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ وہ چہرہ کتنا پیارا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آخر رب کو وہ چہرہ انور پیارا لگتا ہے تو رب کہتا ہے والشمس، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مجھے قسم ہے یہ سورج سے اعلیٰ چہرے کی، سبحان اللہ، والضحیٰ، مجھے قسم ہے اس چمکتے ہوئے چہرے کی۔ حضرت محبوب بیان کر رہا ہوں، منہ بسوڑ کے کوئی نہ بیٹھے، خوش ہو کے بیٹھو اور حیا کے ساتھ بیٹھو۔ ایمان سے دعوت دینا نبی کی سنت ہے، سبحان چپ اللہ، کر کے بیٹھنا بدعت ہے۔ واہ، کیونکہ جب حضرت حسن آپ کی عظمت بیان فرماتے تھے تو نبی پاک داد نہیں دیتے تھے؟ سبحان اللہ، اگر وہ ظاہری لفظوں سے داد نہ دیتے تو ہمیں کیا پتا چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسان کی مدد کریں، دیکھ تیرے محبوب کی شان کیسے بیان کریں۔ سبحان اللہ، بعض صوفی ہوتے ہیں جو بالکل چپ دڑ بٹ کے بیٹھتے ہیں، چپ۔ ارے خدا کے بندو، جہاں چپ ہو نہ ہو وہاں چپ رہو، جہاں بول نہ ہو وہاں سبحان اللہ۔ حقیقت جس نماز میں جہرن تلاوت کرنی ہے اگر چپ کر کے کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، نماز نہیں ہوگی۔ اور جہاں چپ کر کے کھڑے ہونا ہے وہاں بولو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ چپ ہی ہو، اللہ تمہیں چپ میں ہی رکھے، نہ کبھی کلمہ آئے زبان پہ، نہ کبھی قرآن کی تلاوت آئے زبان پہ، محمد پاک کی بات ہو۔ تو کہاں کا نوکر ہے مصطفیٰ کا کہ چپ کر کے بیٹھا ہو؟ تجھے تو بات جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، غور کیجیے، سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں ہمارے آقا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یوں ہی بس اٹھایا چہرہ، رب نے فرمایا قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ہم دیکھ۔ رب ایک ہے یا معاذ اللہ زیادہ ہیں؟ ایک شک ایک ہے تو نرا تو جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نرا کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم، جمع متکلم۔ یا نہ تو واحد ہے، تو احد ہے، تو یکتا ہے، تو یہ نرا کیسا؟ میں محبوب کے چہرے انور کو دیکھ کر جو بکواس کرتے ہیں میں ان کی تردید کر رہا ہوں کہ پاگلو تم دیکھو نہ دیکھو، میں خدا جو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ روب جمایا جا رہا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا۔ پھر فرمایا
آپ میری طرف متوجہ رہیں. آپ کسی کو نہ بلاؤ نہ بٹھاؤ نہ کھڑا کرو, میری طرف متوجہ رہو. جو آئے جہاں بیٹھے بیٹھتا رہے. یہ پہلے سے ترتیب ہوتی ہے. اب میں نے درس شروع کر دیا ہے, اب نہ درمیان میں خلل نہ پیدا کرو. بوڑھا بندہ ہوں, بھول جاتا ہوں, ادھر ادھر دیکھوں نہ پھر بھول جاتا ہوں کیا کہہ رہا تھا. بیمار آدمی ہوں. حضرات محترم, یہ تو ہمارے عزیز میاں جمال صاحب اور حضرت قبلہ مولانا محمد منیر صاحب تشریف لے گئے. میرے پاس حکم دیا, میں حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہوں. اور کیجیے جناب بندہ, رب نے فرمایا محبوب ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اب اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ علیم بذات صدور ہے یا نہیں ہے؟ رب العالمین جل شانہ فرمایا فلنولینک محبوب ہم پھیر دیں گے. یا اللہ کیا پھیر دے گا؟ فرمایا آپ قبلہ پھروانا چاہتے ہیں, میں کچھ اور پھروں. تاکید, 3 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا, 3 تاکیدیں. ایمان سے بتاؤ یار, میرا چہرہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ گندا چہرہ ہے میرا. پھر تیری آنکھیں ادھر کیوں جاتی ہیں, میری طرف کیوں نہیں آتی؟ سبحان اللہ. حیا کر, حیا کر. میں نبی پاک کی محبت کے پھول کھلا رہا ہوں, اس کے مصطفیٰ کا عطر بانٹ رہا ہوں, اور تو نامراد میری طرف دیکھتا ہی نہیں. میری طرف دیکھتا کہ پتہ چلے جو تجھے میری گفتگو پسند ہے. جو نہیں دیکھے گا مجھے, میں اس کو مردود سمجھوں گا. جو دیکھے گا اسے مقبول سمجھوں گا. سبحان اللہ. دیکھنا عبادت ہے. دیکھنا عبادت ہے. دیکھنا عبادت ہے. عبادت رہو. نبی پاک سب سے افضل کیوں ہوتے؟ سبحان اللہ. ہمارے آقا اسی لیے افضل ہے کہ کسی نبی نے رب کو نہیں دیکھا, اگر دیکھا ہے تو محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صحابہ جو محبوب کی محفل میں بیٹھتے تھے وہ ادھر ادھر دیکھتے تھے, سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, اگر سید النسب سید ہو, اس کے چہرے پر اگر نظر کرنا کسی کو اچھا نہ لگے تو وہ جہنمی ہے. جس کو اچھا لگے گا وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. آقا کے روضہ پاک کی زیارت کرنے والا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے اور جنتی ہے. جناب روضہ کو تو بیرونی نسبت حاصل ہے. جو سید النسب سید ہو, اس کے جسم میں خون مصطفیٰ موجود ہے. اس کے چہرے کو اگر محبت سے دیکھو گے جہنم حرام ہوگی, جنت والی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیر بہرحال ہر ایک کی مرضی, میں آج یہ کر رہا ہوں. رب نے فرمایا پیارے لنولینک, لام بھی تاکید کا ہے, نولین نون سکیلہ 2 تاکیدوں کا پیدا دیتا ہے. فرمایا پھیر دوں گا, پھیر دوں گا, پھیر دوں گا. یا اللہ کیا پھیرے گا؟ فرمایا آپ قبلہ پھروانا چاہتے ہیں, میں کچھ اور پھیروں گا. قبلہ تن پھیر دوں گا, پھیر دوں گا, پھیر دوں گا, قبلہ پھیر دوں گا. کس کے لیے؟ پیارے چاہتے تم ہو کسی اور کے لیے. آپ کے لیے پھیر دوں گا, قبلہ پھیر دوں گا. اللہ کدھر پھیرے گا؟ قرآن پاک سچی کتاب ہے. بے شک. بولو تو بے شک. یا اللہ کدھر پھیرے گا؟ فرمایا ترداہا, جدھر آپ کی رضا ہوگی. سبحان اللہ. ادھر پھیروں گا. حضرات محترم غور کیجئے, ہمارے آقا کی رضا تو یہی تھی نا کہ بیت اللہ قبلہ بنے. آپ نے فرمایا پھر دیر کس بات کی؟ میں تو علیم بذات صدور ہوں. فبل وجہک شطر المسجد الحرام. پیارے بس دیر نہیں کرنی, اسی نماز میں ہی سرکار اس طرف کھڑے تھے منہ کر کے. میں ابھی کعبہ کی طرف منہ کیا, میرے آقا پھرا ہے کعبے کی طرف منہ, صحابہ نے پیچھے کعبہ کی طرف منہ کیا. نماز ختم نہیں ہونے دی, آقا کی رضا پہلے.
جناب فرمایا نا کلو اہدی یطلبون ردائی وانا اطلب ردا کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، میں بے نیاز تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ جن کی رضا مطلوب ہے، کمینے اگر وہ کہتے کربلا میں کھڑے ہو کر کہ میرے بیٹے کو بچا تو رب بچاتا نہ، لیکن پتہ تھا یہ عظمت حسین کے سوا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ مشکل کشا بھی ہیں، یہ حاجت روا بھی ہیں، ان کے مقام کا کسی کو کیا پتا؟ اللہ کی قسم پتہ ہے غوث اعظم سلطان الاولیاء ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک سلطان الاولیاء ہے نا، بے شک، سارے ولیوں کے گردن پہ غوث اعظم کا قدم ہے یا نہیں؟ بے شک۔ غوث اعظم کے جد امجد کا نام کیا ہے؟ غوث اعظم اولاد کس کی ہیں؟ سبحان اللہ، یا حسن پاک کی ہیں یا حسین پاک کی؟ غوث پاک کے والد حسنی سید ہیں، والدہ حسینی سیدہ ہیں، حسن ہوں یا حسین، یہ دونوں میرے نبی کے بیٹے ہیں، میرے نبی کی نسل حسنین کریمین سے چلی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر عورت کی اولاد کا عصبہ اس کی آبائی خاندان ہوتا ہے، بجز سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان کی اولاد کا عصبہ میں محمد کیونکہ نبی کی نسل چلانی تھی نا، کس سے چلائی؟ یار کمال یہ ہے 11ویں تو لوگ کرتے ہیں نا، اور آپ بھی 11ویں کر رہے ہیں نا، 11ویں کی نسبت کس ہستی کے ساتھ ہے؟ غوث پاک کے ساتھ، غوث پاک کے ساتھ ہے نا۔ بتاؤ غوث پاک کے جد امجد کا مقام کیا ہوگا؟ جن کا بیٹا ولیوں کا سلطان ہو ان کے ابا اور دادا کا مقام کیا ہوگا؟ اور غوث پاک ہوں یا داتا سرکار ہوں، کیونکہ اب عرص داتا گنج بخش کا بھی ہو رہا ہے نا جی، ہم تو بار بار گنج بخش داتا داتا کہہ کے ملا کا دل جلاتے ہیں، کیونکہ ملا کہتے ہیں داتا تو اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا مجھے بتا کس زبان کا لفظ ہے داتا؟ قرآن میں دکھا اللہ نے فرمایا میں داتا ہوں، حدیث میں دکھا میرے آقا نے فرمایا اللہ داتا ہے۔ ہمارا اللہ اتنا قادر مطلق ہے، جس کو جو بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ اگر بندے داتا نہ بن سکتے تو سرکار فرماتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن میں ہے یا نہیں؟ اَمَّا السَّائِلَ، السائل مطلق ہے اور المطلق کو یجری علی اطلاق ہی۔ جناب رب نے فرمایا کوئی منگتا ہو، کسی وقت مانگنے آئے، کہیں مانگنے آئے، جو کچھ مانگنے آئے، آپ کے در پہ آئے، پیارے جھڑکنا نہیں، جھولیاں بھر بھر کے ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین۔ سبحان اللہ، آقا حضرت کہہ رہے ہیں جب وقت کے محدث اعظم ہیں، مجدد ہیں، جو جناب بندہ علم کے بحر بے کنار ہیں، جو وقت کے کتب بھی ہیں اور غوث بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، پوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے ہمارے داتا کو گنج بخش بنایا کس نے ہے؟ گنج بخش ہے جی، اس ہستی نے بنایا ہے جس ہستی کی ایک نگاہ اٹھی
اور 90 لاکھ کافر بت پرستوں نے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. سمجھ آئیے یا نہیں ہے؟ غریب نواز، جن کو غریب نواز کہتے ہیں. پتہ ہے جب وہ سلام کرنے گئے تھے نا محبوب کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا الصلاۃ، یہ جن کا شعر ہے ان کی بات کر رہا ہوں، گنج بخشے فیض آدم، یہ شعر ہے غریب نواز کا. غریب نواز گئے آقا کی بارگاہ میں اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے بآواز ظاہر جواب دیا، فرمایا وعلیک السلام یا کتبہ مشائخ البر والبحر. سبحان اللہ. جنگل و بحر کے پیروں کے پیر، وعلیکم السلام. سرکار جس پہ کرم کریں بآواز ظاہر جواب دے سکتے ہیں. دیکھو نا جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جا کے رکھا تھا محبوب کی بارگاہ میں، اور صحابہ نے عرض کی تھی ابو بکر علی الباب، سرکار آج ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر دفن کریں، اجازت نہ ہو تو جنت بقیع میں لے جائیں. جناب بندہ فاقہ دن فاتح الباب، دروازہ خود کھل گیا. حجرہ پاک کا دروازہ خود کھل گیا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، اوصل الحبیب الی الحبیب. حبیب کو حبیب کے پاس لاؤ، حبیب کو حبیب کے پاس لاؤ. قربان نہ جاؤں صدیق اکبر پر، جن کو فوتیدگی کے بعد، وصال کے بعد، موت کے بعد بھی میرے نبی نے حبیب کہا. حبیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے حبیب. محبوب صیغہ ہے اسم مفعول کا، حبیب صیغہ ہے صفت مشبہ کا. محبوب اس کو کہتے ہیں جو پیارا ہو مگر کسی وقت محبت کا جدا ہو جانا بھی ممکن ہو. محبوب اس کو کہتے ہیں جو پیارا ہو مگر کسی وقت محبت کا اس سے جدا ہو جانا بھی، انفقاق محبت بھی ممکن ہو. مگر حبیب ہے صفت مشبہ. حبیب اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبوب اور محبت میں رہے، جس سے کبھی بھی محبت جدا نہ ہو. اور صدیق اکبر کو ہمارے آقا نے فرمایا حبیب، یعنی ادخل الحبیب الی الحبیب. فرمایا یہ میرا محب ہے، میں اس کا محبوب ہوں، میں اس کا محب ہوں، یہ میرا محبوب. سبحان اللہ. ان کے لیے آباد آئی. یا پھر غریب نواز، جن کو حکم ملا تھا کہ جاؤ بلاد ہند میں اجمیر جا کر ڈیرہ لگانا ہے، اور راستے میں ہمارے ایک نور نظر کا مقام روضہ آئے گا، قبر انور آئے گی، جسے سید علی بن عثمان حجبیری کہتے ہیں، ان سے ہو کے جانا. جب غریب نواز آئے داتا سرکار کی بارگاہ میں، داتا سرکار قبر انور سے باہر آئے. سبحان اللہ. قبر سے باہر آ سکتے ہیں بھلا؟ آ سکتے ہیں نا؟ نہیں آ سکتے ہوتے تو پھر سارے نبی قبروں سے نکل کر بیت المقدس میں کیوں کھڑے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے نبی اپنی مدارات سے نکل کر بیت المقدس میں نبی کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے. نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایاہمانی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے. اور کی سبحان اللہ. قبروں والے نکل سکتے ہیں باہر. اللہ قادر مطلق ہے، یہ مر نہیں گئے، یہ زندہ ہیں، ہم سے بھی زیادہ طاقت ہے ان کے ساتھ. میں ایک چیز کی اگر دلائل پیش کروں نا، نہ میری صحت مجھے اجازت دیتی ہے اور نہ ہی وقت اتنا ہے، تو حضرات محترم یہ تو میں آج صرف جھلکی دکھانے آیا تاکہ ایک جھلک دیکھ لیں. اگر پھر آپ کی طبیعت چاہے گی تو پھر حاضر ہو جاؤں گا.
جناب بندہ اب دیکھو آئے نا غریب نواز داتا سرکار کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا ملا کی آنکھ سے نہ دیکھنا یہ کون ہے، مجھ غریب نواز کی آنکھ سے میری آنکھ سے دیکھو یہ قبر والا کون ہے، گنج بخشے فیض آدم مدحر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آتا سبحان اللہ۔ یہ بابا قبر میں بیٹھا ہوا بھی خزانے دے رہا ہے۔ اگر کوئی ملا کہے قبر والا کچھ نہیں دے سکتا بکواس کرتا ہے، مجھ غریب نواز کی بات سنو، میں کہتا ہوں یہ قبر والا خزانے دے رہا ہے اور پوری دنیا پر فیض کر رہا ہے، جو بھی منگتا آتا ہے خالی نہیں جاتا، داتا جو ہوئے جناب غور کرو یہ داتا اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا اگر داتا اور کوئی نہ ہوتا تو نبی پاک فرماتے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سل ربیعہ، حدیث پاک ہے، ہم من گھڑت باتیں نہیں کرتے، سل، اب سل فعل فاعل ہے، مفعول غیر مذکور ہے، کیا مطلب؟ فرمایا سل ما شئت، یہ محذوف ہے۔ جناب بندہ فرمایا ربیعہ جو کچھ دل چاہتا ہے ماں، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو کچھ دل چاہتا ہے، دنیا کی چیز مانگ، برزخ کی مانگ، آخرت کی مانگ، جو دل چاہتا ہے مانگ، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو سارے عالمین کا مالک ہو۔ رب خالق ہے، میں محبوب کو مالک بنا رہا ہوں، ملا تو کون ہے جو انکار کرے؟ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا، سبحان اللہ۔ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ سل ربیعہ، اب دیکھو نا نبی پاک نے تو فرمایا نا سل مطلق، یہ مانگ۔ اب اگر حضرت ربیعہ تخصیص نہ فرماتے تو ملا کہہ سکتا تھا انہوں نے رب سے مانگا تھا، لیکن جب اللہ کے محبوب کے صحابی نے مانگا اور سرکار کے کہنے پہ مانگا، اگر کوئی داتا نہیں تو پھر نبی پاک کہتے کہ سل مانگ۔ سرکار بھی فرماتے کہ سل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، مجھ سے نہ مانگ، نہیں فرمایا سل، انہوں نے مطلق کہا مانگ۔ اور جب حضرت ربیعہ نے مانگا تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انی اسألوکا، انی اسألوکا، سرکار میں آپ سے مانگتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں صحابی الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابی کہہ رہے ہیں میں آپ سے مانگتا ہوں، سبحان اللہ۔ کہا میں آپ سے مانگتا ہوں، سرکار ماتے نا مجھ سے نہ مانگ، شرک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا آپ سے مانگتا ہوں، سرکار میں مانگتا کیا ہے کہ مرافقتک فی الجنہ، جیسے یہاں غلامی کر رہا ہوں سرکار جنت میں بھی مجھے قرب دینا، تاکہ وہاں بھی اسی طرح غلامی کروں آپ کے قریب کھڑے ہو کر۔ کیا بات ہے مانگنے والے، تیرے مانگنے کا انداز یہ انوکھا ہے، خاتمہ ایمان پہ بھی مانگ لیا، قیامت کے دن کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں حاضری بھی مانگ لی، جنت میں نبی کا قرب بھی مانگ لیا۔ وہ بتاؤ جناب کیا کیا مانگا؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے تو یہ مانگا میں کیسے دوں، نہیں، فرمایا آبا غیر ذالکا، یہ مل گیا تجھے کچھ اور بھی مانگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آمد و مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگا۔ سبحان اللہ، سبحان جی گولنے کا چراغ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان کیجئے حضرات محترم، ان ملاؤں کو کیا پتا
اللہ والوں کی عظمت کا، ہم غوث اعظم کے در کے فقیر بن کے بیٹھے ہیں۔ کون ہے غوث اعظم؟ جن کی ولادت کے وقت میرے آقا تشریف لائے۔ غوث اعظم کی جب ولادت ہوئی، سرکار بمائے صحابہ اور ائمۃ الہدیٰ ساتھ ہیں اور تشریف لائے، اور آ کر فرمایا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی سے فرمایا مبارک ہو تمہیں، اللہ نے آتاک اللہ ابنا صالحا ہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی سیکون لہو، فرمایا کہ تجھے وہ بیٹا رب نے دیا ہے، وہ بیٹا جو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، ہوا ولی و محبوبی، میرا وارث بھی ہے اور میرا محبوب بھی ہے، سیکون لہو شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل، ان قریب دیکھ لینا ولیوں غوثوں اور کتبوں میں اس کا مقام اس طرح بلند ہوگا جس طرح نبیوں اور رسولوں میں مجھ محمد جناب بندہ غوث اعظم کے لیے یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ اولیاء میں بلند و بالا۔ اور پھر غوث اعظم نے اعلان کیا جب آپ مسلک دے تبلیغ پہ جلوہ فرما ہوئے، آپ نے فرمایا لولا لجام الشریعت علی لسانی لأخبرتکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدیک القواریر یرا ما فی بواطنکم وظواہرکم۔ آپ نے فرمایا لوگو اگر شریعت نے مجھے روک نہ رکھا ہوتا، لولا لجام شریعت علی لسانی، مجھے اگر شریعت نے روک نہ رکھا ہوتا تو میں ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دیتا، ساری دنیا کے لوگوں کو میں بتاتا کہ گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور چھپاتے کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث اعظم کی نگاہ۔ دلائل ہیں میرے پاس مگر میری صحت اجازت نہیں دے رہی کہ میں دلائل کی طرف جاؤں۔ یہ غوث اعظم کی نگاہ ہے، رسول اعظم کی نگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ حضرات محترم، میں اصل میں سنانے تو یہ لگا تھا کہ آپ اعلیٰ مقام میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا نا کہ احب البلاد عند اللہ مساجدہا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب شے، محبوب مقام شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں مسجد ہے۔ انما کی اتنی بڑی مسجد ہو نا، مسجد ہو، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ پیارا مقام ہے یا نہیں ہے؟ یہ جناب احب البلاد ہے، یہ پیارا مقام ہے۔ مساجد کی عزت و عظمت کو مد نظر رکھا کرو جناب بندہ۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی جو مرضی ہے، چھوٹا بچہ بڑا بچہ آ جائے۔ آج کل قالینوں کا رواج ہے، خدا نہ خواستہ بچہ پیشاب کر دے گا تو بچے کا باپ آ کے قالین نہیں لے کے دے گا۔ جناب بندہ باپ تو بیٹھے گھر ہوتے ہیں، مسجدوں میں آتے نہیں، وہ تو تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے آ گئے کیونکہ ان کو شیطان روکتا نہیں۔ ایک تو یہ جگہ اعلیٰ ہے اور دوسرا یہ محفل جو آپ مناتے ہیں نا جس میں اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے آقا نے اس کو جنت کا باب کرا، جنت کا باب۔ سرکار جلوہ فرما ہے، صحابہ دیدار بھی کر رہے ہیں، گفتار بھی سن رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، صحابہ جب جنت کے باغوں سے گزرنے کا موقع ملے کچھ چر لیا کرو، کچھ حاصل کیا کرو۔
انہوں نے عرض کی ماریاد الجنت، سرکار دنیا میں جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مجالس الذکر، جس محفل میں اللہ اور اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو وہ محفل جنت کا باغ۔ سبحان اللہ، اب کوئی بکے جی 11ویں تو بدعتیں کہاں لکھی ہے، 11ویں کیوں کر؟ اب پاگل 11ویں والے کا ذکر کر، جنت کا باغ ہے۔ تو جس کے ذکر پر اللہ محفل کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے ذکر کا مقام کیا ہوگا؟ روکنے والے مر جائیں گے لیکن پیاروں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ حضرات محترم، صرف آپ لوگوں کا یہ حکم مانتے ہوئے کچھ معروضات میں نے عرض کر دیے ہیں۔ میں حقیقتاً مسجد میں بیٹھا ہوں، اس وقت میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور کیونکہ میں شوگر کا سخت مریض ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں اور بخار کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے کہا نہ گیا نہ پہلی مرتبہ ہے۔ اگلے کہیں گے واہ میاں جمال، تو نے جس کو بلایا وہ تو آیا ہی نہیں، اس کا کیا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ یہ مختصر سی حاضری قبول فرمائے۔ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے محبوبوں کی محبت کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ پھر انشاءاللہ زندگی رہی، کبھی حاضری ہوئی تو پھر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کروں گا۔ حضرات محترم، آپ سے التجا ہے، دعا فرمانا اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے، دین کی خدمت کرتا رہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علی الا البلاغ۔